اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 164 تک کر لی تھی ہم لوگوں نے، انشاءاللہ ہم 165 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ صدق اللہ۔ اولما کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن ایک مصیبت، قد تحقیق اصبتم پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی۔ ایک منٹ۔ کیا بھلا جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت، تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی، کہا تم نے کہاں سے آئی، یہ کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے۔ یہ ابھی جو بھی دو آیات ابھی گزریں گی وہ آلموسٹ وہی آیات ہیں جو کہ ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ کیا کہ جب جنگ احد میں تم کو شکست کا سامنا ہوا تو تم نے یہ سوچا، یا پہلے یہ کہ مصیبت اگر تم پر، مصیبت کا مطلب وہی شکست تمہیں آئی تو تم ایسی ہی، مطلب یہی کہ الٹ پھیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ جیتتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے، تو اس طرح کا یہ بیلنس چلتا رہتا ہے دنیا کا۔ اور یہی چیز ہم سورت بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اللہ ہی ہے جو کہ انسانوں کا یا لوگوں کے کو ایک دوسرے سے دفع کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرتا تو پھر دنیا میں فساد پھیل جاتا۔ کیا ہوتا کہ اگر کوئی ایک ہی قوم، ایک ہی ملت جو ہے وہ وکٹری پر ہوتی تو شاید وہی ہمیشہ وکٹری کرتی رہتی اور دوسرے پستے رہتے، اور پھر اس سے کیا ہوتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو ایون جو آپ کے شکست ہوتی ہے وہ بھی انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے۔ وہ کیا سکھاتی ہے کہ انسان کو اللہ پر توکل سکھاتی ہے، انسان کو مغرور ہونے سے بچاتی ہے، انسان کو اس چیز سے بچاتی ہے کہ وہ اپنی قوت کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر ہی جو ہے وہ سارا بھروسہ کر لے۔ تو ان سب چیزوں سے وہ بچاتی ہے، اور اس طرح سے انسان کا توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کہ جیسے اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے پاس بہت زیادہ نفری ہے، میں بہت زیادہ لاؤ لشکر والا ہوں، تو میں ہی ہمیشہ یا ہم ہی جیتیں گے، تو اس چیز سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک اوور کانفیڈنس آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ایسی غلطیاں بھی کر جائے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جیسے کہ آگے ایک غزوہ ہوا تھا، غزوے کا نام میرے ذہن سے سلپ ہو گیا، وہ ایک چھوٹا سا غزوہ تھا جو کہ جس میں ان کو لگا تھا کہ بہت چھوٹا سا، تھوڑی سی تعداد ہے اور مسلمانوں کا ہی تھا یہ۔
اور مسلمانوں کی اس وقت تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو اب ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو اس وقت جب انہوں نے وہ کیا حملہ کیا جب دشمنوں پر، تو دشمنوں کی اس سے دگنی تعداد نکل آئی، اور ایک دم سے پیچھے سے بہت بڑی فوج سے جو ہے وہ حملہ ہو گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ایک دم سے منتشر ہوئے، اور جب بہت زیادہ تعداد بھی ہو اور اگر ڈسپلن جو ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی تعداد بھی جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دلا سکتی، کیونکہ بیسیکلی وکٹری کے لیے آپ کا نظم و ضبط بہت بڑا اس چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اسکیٹر ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اسپیشل جو بات ہے یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کو جو چیز پہنچی ہے وہ تم نے بھی ایک دفعہ ان کو پہنچائی ہے، دوسرا یہ کہ اگر تمہیں شکست ہوئی تو تم نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بارے میں کہ اگر انسان کو کوئی شکست پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ انسان اپنے آپ کو ہی دے۔ کریڈٹ مطلب اس کی لائبلٹیز جو ہے وہ انسان اپنے اوپر ہی لے کے جائے، اس کی ساری ذمہ داری انسان کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ سے شر کی طرف کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی شر جو ہے وہ منسوب نہیں کیا جاتا۔ تو یہ خود یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ قل ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری اپنے نفسوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی خواہشات، تمہاری اپنی جو چیزیں تھیں، جو تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ جو تمہیں دکھایا گیا جس سے تم محبت رکھتے ہو اسی کی وجہ سے ہوا تھا، تمہارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں البتہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں یہ مصیبت نہ پہنچتی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتا اور تم کو شاید یہ کام کرنا ہی نہ پڑتا۔ تو جو ہے آگے دیکھتے ہیں، مطلب تم کو یہ شکست ہی نہ پڑتی۔ سوری، آگے ہے کہ وما صابکم، اور جو کچھ بھی پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعانی، جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، تو فبإذن اللہ، تو انسان کا جو دوسرا بڑا بلیف ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی انسان کو پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے چاہے اچھائی پہنچتی ہے، وہ سب اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے اگر کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہوتا ہے، انسان جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کی، عورتیں خاص طور پہ نا بہت زیادہ اس پر کانشیس ہوتی ہے کہ ہم پہ جادو تو نہیں ہوا، ہم پہ کسی نے بندش تو نہیں کرا دی۔ تو اس چیز کے لیے بھی اللہ پر یہ توکل ہمارا ضروری اور لازمی ہے کہ اگر انسان کے اوپر اگر کسی نے جادو کیا بھی ہے نا تو وہ بھی اللہ کی اذن سے ہے۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں، یعنی تم پر تو وہ آزمائش ہے، تمہاری اس تکلیف میں تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اجر کی صورت میں مقصود ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اور جو دوسرا جو کسی نے جادو کیا ہے تو اس کا شر جو ہے وہ پھر وہ اپنے حصے میں خود لے کر آتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو نے تو چوائس دی ہوئی ہے نا کہ کوئی انسان اچھا ارادہ کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا ارادہ کرے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ برا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا کیونکہ اس کو چوائس ملی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ کی اذن سے ہے، یعنی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اس میں اذن شامل نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جیسے ہم سورۃ بقرہ کی ایک اور آیت جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا حَتَّىٰ يَقُولَا انما نحن فتنة فلا تکفر، یعنی انہوں نے یعنی شیاطین کی پیروی کرتے تھے، اور شیاطین سے وہ شیاطین ان انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آزمائش کے طور پر جادو دے کر بھیجا تھا دنیا میں کہ لوگوں کو جادو سکھائے۔ اور جب وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش بن کے آئے ہیں، تم ہم سے جادو مت سیکھو۔ لیکن کیونکہ لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ وہ یہ بات سن کر بھی جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ،
اور وہ اس لیے سیکھتے تھے تاکہ وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکے. اور وما ہم بضارین الا باذن اللہ, اور وہ کسی کو بھی وما ہم بضارین به الا باذن اللہ, اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اذن دے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ پلیز مجھے بتا دیں یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی میں سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. الحمدللہ. تو آگے چلتے ہیں. وما اصابکم, تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کچھ بھی تم کو پہنچا تھا وہ تھا اللہ کے اذن سے, لیکن جو پہنچا تھا وہ ہوا کس وجہ سے تھا؟ وہ تمہارے نفسوں کے شر کی وجہ سے. تم لوگوں نے خود یہ آفت اپنے لیے مول لی تھی. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ چیز تمہارے لیے مطلب پسند نہیں کی تھی کہ تم کو یہ, اللہ نے تمہیں یہیں اس لیے بلایا کہ تم کو اب شکست اس کا سامنا کرنا پڑے, بلکہ اللہ نے تو تم کو وہاں پر مدد کا وعدہ بھی کیا تھا اور تمہیں مدد مل بھی رہی تھی, لیکن تم نے جو ہے وہ یہ بائی چوائس تم نے یہ کام کر لیا, تم نے نافرمانی کی, تم نے اپنے آپس میں جھگڑے, آپس میں ڈسپلن کو توڑا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ چیز تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے سامنے آ گئی. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح سے جان لے. یعنی جو اس وقت مومنین یعنی کہ جو کچھ مسلمان اس وقت لڑ رہے تھے ان میں سے کچھ منافق بھی تھے, اور کچھ منافق جو 300 منافق تھے وہ تو آپ کو بتایا کہ وہ تو میدان جنگ سے فوراً ہی مڑ گئے تھے, وہیں سے ہی وہ لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے. اور جو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کا ایمان ابھی بہت زیادہ پکا نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ مومنین ہیں جو کہ 13 سال مکہ کی صعوبتیں جو ہوتے ہیں نا, مصیبتیں اور مشکلیں وہ سہ کر آئے تھے, اور پھر آ کے یہ پکے مسلمان بنے تھے. اور یہاں اور کچھ جو منافقین تھے نا, یا جو تھوڑے سے کچے مومن یا کچے مسلمان آپ جن کو کہیں, وہ لوگ تھے جو کہ صرف شان و شوکت دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے, کہ انہوں نے بدر کو دیکھا کہ بدر میں بہت اچھا مسلمانوں کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور بہت شان و شوکت ہے, تو وہ اس چیز کو چکا چوند کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے جب تک کوئی صحبتیں نہیں سہی, جب تک انہوں نے قربانیاں نہیں دی, ان کا ایمان بھی ابھی پکا نہیں تھا. تو ایسی چیزوں میں انسان کو اس لیے یہاں پر ایک کھرا گھوٹا الگ کرنا بھی ضروری تھا, کہ انسان کو خود بھی پتہ چل جائے کہ میرا ایمان کس لیول پر ہے اور مجھے کتنی محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کے ایمان کا لیول کا پتہ ہے کہ کتنا انسان برداشت کر سکتا ہے, کتنا اس کے اندر ایمان ہے, لیکن یہ کھول کے دکھانا اور بتانا اس انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ میرے ایمان میں کمزوری ہے, مجھے اس پر ورک آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی. اب یہاں پر منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور بہت انڈائریکٹ وے میں, کہ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وَقِيلَ لَهُمْ, اور کہا گیا انہیں, یعنی جب یہ پلٹ کے جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, آؤ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. اَوِدْفَعُوا, یا دفاع کرو, یہ دال فاعین دفاع صحیح ہے رب ورڈ. قالو, انہوں نے کہا لو نعلم قتالا, اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا, لتبعناکم, تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے. اتباع سے تابعین تبع, تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے. تو یہ جو انہوں نے جو لفظ بولا نا یہاں سے لے کے قالو سے لے کے لتبعناکم. اچھا یہ اذان ہو رہی, میں نا تھوڑی دیر رک جائیے, دھیان نہیں میرا. جی تو تو یہ جو سینٹینس ہے نا, قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا تو ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری. اس کے 2 میننگ نکلتے ہیں تفسیر میں نا, مجھے 2 میننگ ملے گا. مطلب کوئی تفسیر کسی حوالے سے بات کری تھی, کوئی تفسیر کسی حوالے سے بات کری تھی, اور ایک تفسیر میں دونوں ہی اوپینین دیے ہوئے تھے. تو وہ میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ منافقین نے طنزاً یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم جانتے ہو, اگر ہمیں پتا ہوتا, اگر ہمیں لڑنا آتا, یعنی ہم اگر جنگ کرنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور جنگ کرتے. دوسرا جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اس لیے کہی کہ ان کو یہ تھا کہ ہماری باتیں تو سنی نہیں جاتی, ہماری بات تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو, نہیں بلکہ یہ کہ ہماری جو بات ہے وہ یہ سنتے ہی نہیں ہے, یا ہماری رائے کی اہمیت ہی نہیں ہے, اس وجہ سے ہم ان کے لیے کیوں اپنے آپ کو ضائع کریں. ٹھیک ہے, یہ 2 معنی جو ہے وہ اس سے مراد ہیں.
کہ قالو اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا تو ہم بھی تمہاری طرح پیروی کرتے، یعنی اگر ہم تمہاری طرح کا جنگ کرنا جانتے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اور دوسری بات یہ کی تھی کہ یہ جب یعنی انہوں نے یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو اس طرح سیو کیا تھا کہ اگر ہم مطلب ہماری بات نہیں سنی گئی تھی، اور کیا بات تھی ان کی بات یہ تھی کہ ہم کو جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر جنگ کریں، اور یہ جو ہے وہ کچھ جوشیلے لوگوں کی بات انہوں نے مانی، اور ان کو جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں میدان میں آنا پڑا۔ بیسک بات کیا تھی؟ بات تو یہی تھی نا کہ یہ لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، یہ دنیا پرست تھے اور ان کو صرف دنیا ہی پیاری تھی۔ ان کو یہاں پر یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہاں پر ہم مر جاتے ہیں تو ہم کیوں مرے، ہم ان کے لیے اپنی دنیا کیوں برباد کریں۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے وہ کیا چاہتے تھے، وہ تو اپنی چودراہٹ اور اپنی حکومت چاہتے تھے مدینہ میں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹل گئی تھی، خطرے میں پڑ گئی تھی، یا پھر بالکل ہی مفقود ہی ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی ان کی اپنی۔ کیونکہ آپ کو اگر آپ کو یاد ہو، یا شاید میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ عبداللہ بن ابی خزرج کا آدمی تھا، اور اس کی سرداری جو ہے وہ ڈن ہو گئی تھی، اور اس کا کراؤن تیار ہو گیا تھا، اور بس اس کی مطلب ایک کراؤن سیریمنی منعقد ہونی تھی، اور اس کو سردار جو ہے مدینے کا سردار مقرر کیا جانا تھا، کہ اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، اور پھر سارے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی، اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور تھوڑے دنوں بعد بدر ہو گئی، اور پھر زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو اس کا تو بالکل ہی قصہ ختم ہی ہو گیا۔ تو اس کے اندر جو ایک جیلسی تھی نا، یہ مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اس کے اندر ایک جیلسی تھی نا، وہ اس کے اندر سے مرتے دم تک نہیں گئی، اور یہی وہ جیلسی تھی جو یہاں پر آنے کے بعد اس نے یہ ایک انداز اختیار کیا، مکاری اس نے کی، اس نے سوچا کہ میں ان کی نفری کو کم کروں، یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے ہٹا، اور اس سے کیا مراد تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ باقی لوگوں کے بھی قدم جو ہے وہ پھسلے، جو کہ پھسلے تھے، جس کے بارے میں نا ابو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ دو قبیلے تھے، ان کے قدم پھسلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فرم کر دیا اپنی مہربانی سے۔ تو اس کا ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، تو ایک تو نفری کے اعتبار سے ایک بڑا فلا ہے، دوسرا یہ کہ وہ لوگ بہت سخت غصے سے آئے ہیں، کیونکہ وہ پچھلی دفعہ جو ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا، تو اب یہ لوگ تو چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو، مسلمانوں کا تو یہ بالکل قلعہ کما کر کے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اچھا ہے کہ یہ قلیل تعداد یہیں پہ ختم ہو جائے، یہ مسلمان یہاں مرکب جائیں، اور پھر واپس سے ہماری سرداری جو ہے وہ لوگوں میں قائم ہو جائے۔ تو یہ وجہ تھی ان کے یہاں سے جانے کی، اور یہی وجہ تھی ان کے اس مکالموں کی۔ اور ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس وقت وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ اگر آپ کو سورۃ بقرہ تھوڑی سی یاد ہو تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گی دوبارہ، کہ جو ہم پڑھتے تھے، جس میں ہم نے وہ والی وہ پڑھی تھی نا، جس میں مثال وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا والی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ ذرا منافقین کی ایک جو منافقت کی جو کنڈیشن ہے نا، اس کو آپ سمجھیں کہ اصل میں منافقت ہے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک پرٹیکولر گروہ جو ہے وہ منافق تھا اور بس، اور ہم اس کو ایک کہانی کی طرح لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک فریز ہے نا کہ اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہاں پر۔ یہ دیکھیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ آیت نمبر 19 ہے سورۃ بقرہ کی، کہ او کصیب، کیا مثال، اللہ تعالیٰ مثالیں سمجھا رہے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں، کہ جیسے ایک بہت تیز سخت بارش ہو رہی ہے، موسلا دار بارش ہو رہی ہے، جس میں بہت زیادہ اندھیرے ہیں، ورعدن اور بجلی کی کڑک ہے، وبرقن اور ورعدن اور گرج ہے، یعنی کہ بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے، اور وبرقن اور بجلی کی ہے، لائٹننگ۔ یجعلونا، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔
یعنی جب رات جب گرجتی ہے نا، ایک تو اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے انسان کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، اور بہت زیادہ اندھیرے ہیں اس کے اندر، یعنی رات کی بارش ہے اور بہت زیادہ اندھیرے کا مطلب ہے کہ موسلا دار ہے، بارش کی وجہ سے بھی اندھیرے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کلاؤڈی ویدر کی وجہ سے بھی اندھیرا ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ اندھیرے ہیں اس کے اندر، اور بہت زیادہ گرج ہے اس کے اندر، بہت سخت گرج ہے، جس کی وجہ سے یہ موت سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گرفت نہ پڑ جائے۔ وبرقن، اب یہاں پہ جو لائٹننگ ہے نا، یہ لائٹننگ ان کے ایمان کی روشنی ہے جو کبھی جلتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ پوری طرح سے کافر نہیں ہے، ان کے دل میں بھی ایمان کی کچھ نہ کچھ روشنی موجود ہے، اور جب ان کی لائٹننگ جو ہے وہ جب ایک دم سے ان کا دماغ جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ ان کے اندر بھی ایمان کی ایک دم روشنی ہوتی ہے۔ تو اسی روشنی کے بارے میں کہا گیا آگے کہ یکاد البرق، اور جب کبھی وہ برق یخطف ابصارہم، نہیں، قریب ہے کہ وہ برق ان کی آنکھوں کو، ان کی یعنی بینائی کو اچک کے لے جائے، یعنی اتنی تیز روشنی ہے کہ یہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ وہ کون سی روشنی ہے؟ ایمان کی روشنی۔ ان سے سنبھالی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ انہوں نے اس کی وسعت ہی نہیں پیدا کی اپنے اندر۔ ایمان کی جو روشنی ہے، ایمان کا جو روب، یا ایمان کی جو حلاوت، یا کچھ بھی کہیں آپ، ایمان کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو مطلب ہولڈ کرنا بھی جو ہے نا، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ایمان ان کے اندر تھا تو، لیکن وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ کلما اضاء لہم، جب وہ ان کے اوپر روشنی کرتی تھی، یعنی وہ ایمان جب ان کا تھوڑا سا جاگتا تھا، جب بھی ایسی محفلوں میں بیٹھ جاتے تھے، یا ان کے اندر کچھ بھی تھوڑا بہت ایمان جاگتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ وہ اس کے اندر چلنے لگتے تھے، تو وہ اس میں تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتے تھے، ایمان یعنی پریکٹسنگ، فوراً ارادے کہ ہم جو ہے وہ بہت پریکٹسنگ مسلم بنیں گے اور بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے، یہ وہ، لیکن جب جیسے ہی ان کی وہ روشنی بجھتی تھی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، تو پھر کیا ہو جاتا؟ وہیں کھڑے ہو جاتے، قاموا، دین کے معاملے میں وہیں کھڑے ہو گئے، دنیا کے لیے پھر بھی چل پڑے، دنیا تو دنیا ہی ہے، وہ تو کبھی چھوٹتی نہیں ہے، دین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی کہانی جو ہے وہ صرف ایسی کہانی نہیں ہے کہ ہم دور سے دیکھ کے بیٹھ کے دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ شاید کسی تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اس بات پہ اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بینائی دونوں ہی لے کے چلا جائے، دونوں ہی سلب کر دے۔ اس قدر غصہ ہے اس آیت کی یہاں اس ایریا میں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے اس بات پہ غصہ ہے، جیسے آپ کہیں نا کہ بچوں کو کبھی کہتے ہیں نا غصے میں کہ ہر وقت ہی فون یوز کرتے رہتے ہیں، ہر وقت فون کے انگلیاں ہی کاٹ دوں تمہاری، غصے میں کہتے ہیں نا، اصل میں تو نہیں کاٹتے، ظاہر سی بات ہے، تو ہر وقت ہی فون پہ ٹپ 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 انگلیاں چلتی رہتی ہیں، تو انگلیاں ہی کاٹ دیں، تو غصے میں ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی، یہ بالکل ایسا ہی غصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بینائی ہی لے جائے کہ تم کس قسم کا کام کرتے ہو، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرنے لگ جاتے ہو اور کبھی بالکل ہی سر فراموش کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ یہ ہے منافقت جہاں پر امت مسلمہ اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے، اور ہم میں سے ہم لوگ اس کے اندر اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں، بہت واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ یہ کوئی تیسرے بندے کی بات نہیں ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم للکفری، اس وقت کفر کے زیادہ قریب تھے، یومئذ اقرب منہم للایمان، ایمان کی بنسبت، یعنی ایک طرف ایمان والے ہیں، ایک طرف بالکل ہی نان بلیورز یعنی کافر ہیں، اور درمیان میں ہے منافق۔ یہ کبھی ڈول کر جو ہے وہ ایمان والوں کی طرف ہو جاتے ہیں، اور کبھی ڈول کر جو ہے وہ کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ہیں بھی تو ایسے ہی نا بین بین، یہ مسلمانوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، یہ کافروں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، تاکہ اپنے دنیاوی فائدے جو ہیں وہ ان کے حاصل ہوتے رہیں،
اور آپ دیکھیں کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پر بھی اور پولیٹیکل معاملات میں اور ہر طرف سے اسی طرح نہیں کرتے. کافروں کو بھی دوست رکھا ہوا ہے, مسلمانوں کو بھی دوست رکھا ہوا ہے. ہم تو آپ کے ساتھ ہی, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو آپ کے ہیں, آپ کے ہی اپنے ہیں. اور جب ہمیں اور قرضے چاہیے اور کچھ چاہیے تو ہم جو ہے وہ کافرین کے ساتھی ہیں, اور ہم آپ کے ہی تو آپ کے ہی لوگ ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہنے والے ہیں. ابتدا کیا سمجھ نہیں آ رہا, پلیز مجھے آڈیو میں بتائیے, وہ مائک پہ بتائیے کیا سمجھ نہیں آیا. مس جیسے آپ یہ کہہ رہی تھی نا کہ ایمان کی روشنی کبھی جلتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے. اس کو تھوڑا سا اگزامپل دے کے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم سے ریفلیکٹ کرتا ہے, تو کس طرح سے کرتا ہے, تھوڑا سا ڈیلی لائف اگزامپل دے کے سمجھا دیں. دیکھیے ہم جب اس طرح کی کلاسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور میں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب ہم بات پڑھتے ہیں, مومنین کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت خوش بہت ہوتے ہیں. ابھی رمضانوں میں بھی ہم بہت زیادہ بہت اچھے مومن بن جائیں گے. رمضان ختم ہوتے ہی عید پر سارے فیشن واپس آ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, اور پھر سارے کے سارے ویسے ہی دنیا آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اور 5 وقت کی نماز پھر 4 وقت کی ہوتی ہے, 4 سے 3 ہوتی ہے, اور پھر کبھی 3 سے بھی 2 ہو جاتی ہے, کبھی کبھی وہ بھی نکلتی ہے. تو یہ جو طرز طریقہ یہ امت یہ جنرل پیپل لوگوں کا نہیں ہے کیا, جنرلی ہم سب میں یہ سب پائے جاتا ہے نا, اس طرح کا ایک رویہ کہ رمضان مسلمان ہو رہے ہیں, یا پھر یہ کہ ہم ایسی کلاسز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاں تب تک تو ہمارا ایمان بہت اچھا ہے, جب تک کورس سے جڑے ہوئے تب تک ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. جیسے ہی کورس ختم ہوا اور پھر تھوڑا 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 پیچھے کرتے بالکل پیچھے چلے گئے. کبھی سوچنے لگے کہ ہم جو ہے وہ پردہ کرنا شروع کریں گے, تھوڑا تھوڑا ہم نے شروع کیا, ہم نے اسکارف پہننا شروع کیا, اب ہم جو ہے وہ سادگی کی طرف آ رہے ہیں. اور اس طرح سے پھر کیا ہوا کہ دوپٹہ جو ہے وہ گلے میں آیا, گلے میں پھیلانے لگے, پھر پھیلا کے پھر اور پٹا بنا, پھر اور تھوڑا 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 پھر پیچھے چلے. وہ جو ہم آگے جا رہے تھے, آگے جاتے 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 بالکل پیچھے. تو یہ ہے منافقت بیسیکلی, کہ ایک طرف تو بالکل ہی بہت اچھا ہو جاتا ہے مسلمان ہمارا لیول, کہ ہم بہت اچھے مسلمان بننے لگے ہیں, تو ہم چلنے لگے, ہم اس روشنی میں چلنے لگے. لیکن جب جیسے ہی دنیا کی طرف وہی کہ اراکم مما تحبون, جب تم کو وہ دکھائی جاتی ہے وہ چیز, یا تم دیکھتے ہیں وہ چیز جو تمہیں پسند ہے, یعنی دنیا کی رونق, دنیا کی چمک دمک, جب انسان پردہ کرنے پر آتا ہے نا, عورتیں جب ہمیں پردہ کرنے کا سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ ہم شادیوں میں کیسے جائیں گے, اور ہم کیا ہمارے اچھے اچھے یہ کپڑے, ہماری ہیل والی جوتیاں اور یہ سب کیا ہماری ایسی پڑی رہ جائیں گے, ہم کب پہنیں گے یہ سب. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر ہم کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, ہم پردہ کریں, اور ہم اور کوئی کام کریں. جی صدف کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں یہ پوچھ رہی تھی, جیسے رمضان ہے, رمضان میں ہم لوگ کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہائی ہوتا ہے, لیکن رمضان کے بعد پھر وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کیا منافقت میں آئے گا؟ دیکھیں منافقت اس حوالے سے ہے کہ انسان بالکل ہی ڈیٹریکٹ ہو. صحیح, ایک طرف ہوتا ہے کبھی ہو رہا ہے کبھی وہ اچھا مومن بننا, ایک تو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہم سب جو ہیں وہ پوری طرح سے مومن اور یا پوری طرح سے صحابہ کے جیسے تو نہیں بن سکتے, ان کا تو ایمان کا لیول بہت ہی ہائی تھا. ہم لوگ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیا کی طرف لڑکتے رہتے ہیں, لیکن کوشش اور جو اپنی ایک شعوری طور پہ ایک محنت ہے وہ لگی رہے کہ ہم جڑے رہیں. کبھی کبھار ہماری کوئی نماز آگے پیچھے لیٹ ہو گئی, لیکن ہم چھوڑے نہیں, ہم پڑھتے رہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں. تو یہ منافقت نہیں ہے. منافقت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر جب وہ چھوڑ رہا ہو تو پیچھے ہوتا جائے, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فرار اختیار کرنے کے لیے وہ کہے کہ ہاں تو کیوں کیا ہو گیا, اگر میں نے 3 نمازیں پڑھ لی تو میں 3 تو پڑھ رہا ہوں نا, 5 کی جگہ 3 تو پڑھ ہی رہا ہوں. پھر وہ اس پر اپنے آپ کو راضی کر لے, پھر اس کے بعد وہ 3 سے 2 پہ آ جائے. یہ ہے منافقت کے انسان اپنے آپ کو دنیا پہ راضی کرنا شروع کر دے. تو یہ ایک یعنی دنیا سے زیادہ محبت اور دین سے کم سے کم سے کم. پھر کبھی کبھار محبت ابھر آئے اور پھر بالکل نیچے ہو جائے, یعنی کبھی کبھی شعلہ بھڑکے اور بالکل ہی پھر ٹمٹما کے ختم ہو جائے, کینڈل بالکل ہی بجھ جائے. یہ تو یہ ہے منافقت بیسیکلی. تو اس کو اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس سے جوڑا, آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا, آپ کو مزہ آ رہا ہے, آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے, اب میں دیکھ رہی ہوں کہ نا گروپ میں ایبسنس آ رہی ہیں بہت زیادہ, جو ہے نا 3 ایبسنٹ بھی آ رہی ہیں لگاتار, 2 1 آ رہی ہیں اس طرح سے. تو
اس کو اگر آپ ذرا ذرا سا بھی چھوڑیں گے نا, ایک دن کے بھی گیپ ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے, انسان پھر ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرا تو اتنا نکل گیا, اب میں کہاں سے پیچھے سے پکڑوں, اب میں کیسے پڑھوں, اب میں پچھلا پڑھوں کہ آگے کا پڑھوں. اور اس طرح سوچ کے انسان جو ہے وہ آگے کا بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں, اب تو میں پچھلا بھی چھوٹ گیا, اب تو میرا یہ بھی چھوٹ گیا, اب تو میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انسان بالکل ہی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے, اس کو ویلیو کیجیے. اگر آپ کی کچھ کلاسز چھوٹ بھی گئی ہیں, اگر کسی کو کوئی بیمار ہے, کچھ وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے, تو پھر اب جو مل رہا ہے اس کو نہ چھوڑیں کم از کم. یہ تو نہیں نا کہ انسان سوچے کہ جو گیا, اب ایک چیز چلی گئی تو انسان اب دوسری چیز جو مل رہی ہے, جو اس کو اور مزید آگے خیر مل رہی ہے, وہ اس سے بھی ہاتھ اٹھا لے کہ نہیں اب مجھے تو اب کچھ چاہیے ہی نہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اپنے آپ کو لگا کے, اب دیکھیں کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا, یہی تو ہے مومن کا کام. صبر اور شکر. صبر کا کیسے, اچھا پتہ ہے صبر جو ہے نا وہ صرف آزمائشوں پہ نہیں ہوتا, صبر جو ہے وہ نیکیوں پر بھی ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے صبر نیکیوں پر یا صبر جو ہے وہ اس سے کیسے ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کس کا دل چاہے گا نرم گرم بستر چھوڑ کر جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اپنی نیند چھوڑے. اس پہ بھی صبر چاہیے نا, اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو اٹھائے اور انسان جو ہے وہ فجر پڑھے. اسی طرح انسان کا دل چاہے گا کہ بھائی باقی لوگ بھی جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں, تو میں بھی مزے کروں, میں کیوں بلا وجہ یہ ایک کورس لیا ہوا ہے, میں اس کے قرآن کو یاد کروں اور یاد کر کے میں ترجمہ سناؤں, اور پھر اس کے بعد میں ٹیچر سے ڈانٹ بھی کھاؤں, یا پھر بات سنوں ان کی کہ آپ نے صحیح سے یاد نہیں کیا, یا پھر یہ کہ میں پیپر کے لیے تیاری کروں اور پریشانی اٹھاؤں. اب تو میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں, میں ان کو منع ہی کر دیتی ہوں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ, اور آپ مجھے فارغ ہی کر دیں بس, یا پھر میں ان کو ایکسکیوز کر دوں کہ بس مجھ سے نہیں مینیج ہو رہا. یہ بھی ایک جو ہے نا ایک صبر کے منافی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز عہد کیا ہے نا تو آپ اس عہد کو پورا کریں اور اسے چھوڑیں نہیں, کیونکہ یہ آپ کو وہ خیر دے رہا ہے جو آپ کو اور دنیا سے کہیں نہیں مل سکتی. یہ اس چیز سے, اس سب چیزوں سے بہتر ہے جو کہ باقی لوگ جمع کر رہے ہیں. قرآن کے بارے میں سورۃ یونس میں آتی ہے یہ آیت کہ ہوا خیر مما یجمعون, یہ اس سب چیزوں سے بہتر ہے جو باقی لوگ جمع کر رہے ہیں. تو انسان دنیا میں جو کچھ باقی چیزیں جمع کر رہا ہے, انٹرٹینمنٹس, باقی چیزیں, سب کچھ ہنسی کھیل ٹھٹا, وہ سب یہیں رہ جائے گا. اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے, جس کی وجہ سے انسان اللہ سے کنیکٹ ہوگا. اللہ سے کنیکٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو منافقت کی بات میں واپس اس آیت پر آ جاتے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم, وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, ما لیس فی قلوبہم, وہ جو ان کے دلوں میں نہیں تھا, یعنی ان کے دلوں میں سے زیادہ بڑی برائیاں تھیں. یا وہی باتیں جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بتا دی نا کہ وہ کہہ کیوں رہے تھے یہ باتیں, اس وجہ سے کہ اپنی سرداری مقصود تھی. دوسرا یہ کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہیں ختم ہو جائیں, یہ جو ہے یہیں پر مرکب جائیں اور ہم جو ہے ہماری جان چھوٹے ان لوگوں سے. واللہ عالم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے. کاف تامیم کتما سے ہے, اور یہ کتما لفظ ہم نے سورۃ بقرہ میں بہت دفعہ جو ہے پڑھا تھا. اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. اب آپ لوگ جو ہیں, اچھا ایک منٹ ہے پڑھ لیتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم, وہ جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے, وقعدوا, اور وہ خود بیٹھ گئے, لو اگر, اطاعونا, وہ اطاعت کرتے ہماری, ما قتلوا, نہ وہ قتل کیے جاتے. یعنی یہ اپنے بھائیوں سے, یعنی اپنے جو ساتھی تھے, اپنے لوگ یا مومن بھائی یا منافق بھائی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. جب یہ عہد سے واپس آ گئے تھے نا, اس کے بعد یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, خود بیٹھ گئے کا کیا مطلب ہے, خود بھی قتال نہیں کیا نا انہوں نے, خود بھی بیٹھ گئے, جہاد سے اپنے آپ کو روک لیا, اور پھر باتیں کیا کر رہے ہیں کہ اگر تم بھی نہ جاتے, تم بھی جو ہے یا تم ہماری بات مان لیتے, ہمارے ساتھ آ جاتے واپس, یا جاتے ہی نہیں, تو تم بھی وہاں قتل نہ ہوتے. کا مطلب تمہارے جو بھائی بندے جو قتل ہوئے, کیونکہ قتل مقتول سے تو بات نہیں کی جا سکتی نا جو قتل ہو چکا, مطلب تو یعنی وہ لوگ جو کہ قتل ہو گئے, کا مطلب ہے کہ جو بھائی ان کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے جو شہید ہو گئے تھے, ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی نہ قتل ہوتے اگر تم بھی بیٹھ جاتے, کیا ضرورت تھی جانے کی.
اور